नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक है सूरतुल आल इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 134 और 135 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الَّذِينَ وہ لوگ جو يُنْفِقُونَ وہ سب خرچ کرتے ہیں فِي السَّرَّاءِ خوشحالی میں۔ تو دعا ہے نا ربی یسر ولا تُعَسِّر، تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی اور عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ فِي السَّرَّاءِ خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین اور سب پی جانے والے ہیں، الغیظ غصے کو۔ غیظ و غضب کہتے ہیں نا، غیظ و غضب میں کوئی ہو گیا یعنی بہت زیادہ غصے میں ہو گیا۔ اور العافین اور سب درگزر کرتے ہیں۔ تو عافین لفظ کو آپ اس طرح یاد رکھیں گے کہ دعا ہے نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو کا مطلب معاف کرنا بھی ہے، درگزر کرنا بھی ہے۔ والعافین اور سب درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اور وہ لوگ جو، اذا جب، فعلوا وہ سب کر بیٹھے، فاحشہ کوئی برا کام، کوئی فحشیہ کام، او یا ظلموا وہ سب ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، ذکروا سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پس وہ سب معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون ہے، یغفرو جو معاف کر سکتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم اور نہیں، یسروا وہ سب اصرار کرتے، الا پر ما جو فعلوا ان سب نے کیا، وہم جبکہ وہ سب یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کے بارے میں، عفو کرنے والوں کے بارے میں یعنی معاف کر دینے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایسے لوگ یعنی صرف خوشحالی ہی میں نہیں تنگ دستی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ اس روز یعنی قیامت کے روز انہیں اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے کہ اس کا راز فاش نہ ہو کہ اس نے صدقہ لیا ہے، اس کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو ایسا صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد قبول ہے۔ ایسے لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت قسم کی دھوپ اور گرمی ہوگی۔ اور تعریف کی کہ والکاظمین الغیظ یعنی جب انہیں غصہ آتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی لوگوں پر جب غصہ آتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، کوئی ان کی غلطی کی وجہ سے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں۔
بہت ہی مشکل ترین کام ہے اس وقت غصے کو پی جانا، لیکن جو آخرت کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کا خیال کرتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، وہ اس وقت ضرور ضرور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ آگے تعریف کی والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو ضرر رسانی اور ان کی نازیبہ حرکات پر نہ ان سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں اور نہ انتقام لیتے ہیں، بلکہ حلم و برداری سے کام لیتے ہیں، عفو اور درگزر کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اجر عظیم ہوگا۔ تو غصہ پی جانے کے بارے میں دعا ہے کہ ایک آدمی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی دعا جانتا ہوں جس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 135 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جب ان سے بتقاضۂ بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اسی وقت نادم ہو گئے اور توبہ استغفار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ شیطان ڈٹا رہا، ضد کی تو ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی یا میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، پس اب وہ جو چاہے عمل کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے، یعنی بار بار انسان گناہ کرتا ہے، پھر کسی غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، بار بار گناہ کرتا جاتا ہے، معافی مانگتا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم غفور الرحیم ہے کہ معاف کرتے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توبہ سے پہلے ہی موت آ جائے، پھر اس کے زیادہ گناہوں کی وجہ سے وہ دین سے بھی دور ہو جائے۔ سب سے بہترین عبادت دعا کرنا ہے، سب سے بہترین عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گر گڑا کر معافی مانگنا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار کے معنی ہے اڑ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا، ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ اصرار یہی ہے کہ کوئی کہے کہ تو نے گناہ کیا ہے تو وہ ڈر جائے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو ضدی لوگوں کو، ڈٹ جانے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، انہی کو معاف کرتے ہیں جو فوراً گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو دل سے اقرار کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے
وہ دوبارہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی وہ معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اور لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے بھی ڈٹے رہتے ہیں، ضد میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، یا گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، معافی بھی نہیں مانگتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور پیاری بھی بہت زیادہ لگتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دے ان سے کہ میں بہت زیادہ ان کے قریب ہوں۔ کیا ان کو چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو ایمان لانا یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے میں اس کے لیے اور بہتری کر دی جاتی ہے، یا اس کا اجر آخرت میں اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔